حضرت اسما رضی اللہ عنہا ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں دین میں، اسلام میں مردوں سے پیچھے ہیں؟ مرد ہم سے زیادہ دیندار ہے، مرد ہم سے زیادہ دین پہ عمل کرتے ہیں، مرد جہاد کرتے ہیں، مرد مسجد جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ مرد جمعے کی نماز، عیدین کی نماز کے لیے جاتے ہیں، ہم خواتین گھروں میں پڑی رہتی ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ مرد جہاد پہ کافروں سے لڑنے نکلتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ یا رسول اللہ پھر تو اللہ کے مخلوق میں ہم بہت کمزور مخلوق ہے، دین کے حوالے سے بھی ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عورتوں کے اس جواب دینے سے، بعض حضرات فرماتے ہیں جواب نبی علیہ السلام نے دے دیا، اس کے بعد آیت اتر آئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ آیات جیسے یہ سوال کیا عورتوں نے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے جواب پہلے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ مرد مسجد جاتے ہیں، جمعہ جاتے ہیں، عیدین کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جہاد پہ نکلتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں؟ آج کل ہمارے دین کی ایک اور صورت ہے، علم پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے تبلیغ میں جاتے ہیں، ہم خواتین گھروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم مردوں جیسے نیکیاں نہیں کماتے ہیں، پھر تو ہمارا دین کا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو جواب دیا کہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور تم بھی ان عورتوں کو میرا پیغام دینا کہ جو عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہیں اور اس کا خاوند ان کپڑوں میں جمعہ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، جتنا ثواب، جتنا اجر، جتنی کمائی وہ مرد حاصل کرتا ہے، اللہ جتنے مرد کو ثواب دیتا ہے اتنے زیادہ خواتین کو آپ کو بھی ملے گا۔ آپ گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں، اپنے خاوند اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، جتنے کھانا آپ نے تیار کیا کھلایا اتنے اس کی مقدار اللہ رب العالمین تم لوگوں کو جنت کے رزق عطا کرے گا۔ روزہ داروں کے لیے تم نے افطاری تیار کی، روٹی پکائی اور سالن تیار کیا، روزہ داروں نے کھایا، مردوں نے کھایا، جتنے روزے کی ثواب ان کو ملتا ہے وہ سب کے سب ثواب عورتوں کو ملتا ہے۔ مرد جہاد پہ جاتے ہیں، آپ خواتین حضرات، خواتین وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے حیا پردہ کا خیال رکھتی ہیں، وہ گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، بے حیائی بے پردگی نہیں کرتی ہیں۔ ان خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے پردے، اپنے حیا کا خیال رکھتی ہے۔ جتنا اجر و ثواب مجاہد کو میدان جہاد میں اس کے خاوند کو ملتا ہے، اس کے والد کو ملتا ہے، اس کے بھائی کو ملتا ہے، گھر پہ بیٹھی یہ عورت وہ برابر اس ثواب میں شریک ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس آیات کی شان نزول یہ ہے کہ خواتین نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مرد ہم سے بہت دین کے آگے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے مخلوق پیدا کیا ہے؟ مجھے بھی ایک مرتبہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، بچیوں نے کہا مفتی صاحب ہم تو بڑے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ بدبخت نہیں ہیں، آپ نیکبخت ہیں۔ جتنے انبیاء کا سلسلہ ہے آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ سب کے سب ایک خاتون سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ایک خاتون کا بیٹا ہے، ایک خاتون نے ان کو شیر پلایا، دودھ پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بڑا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاتون نے بڑا کیا اور پالا پوسا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ ہمارے دو جہان کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والدہ تھی
ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے جنا، اور ایک عورت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام سردار دو جہان کو بھی ایک خاتون نے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ اس سے بڑھ کر اکرام اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ خاتون کی پیٹ میں سردار دو جہان آیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ خاتون کے سینے چھاتیوں کے دودھ محمد رسول اللہ کے پیٹ میں چلا گیا؟ سرداری دو جہان کو بھی خواتین نے، عورتوں نے پالا پوسا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کو اسلام میں وہ مقام دیا جو کسی دنیا کے قانون اور دنیا کے اصول اور دنیا کے آئین نے نہیں دیا۔ کسی مذہب نے خواتین کو اتنا اعزاز و اکرام نہیں دیا جتنے اعزاز اور اکرام دین اسلام نے خواتین کو دیا۔ افسوس کہ ہم آج کل یورپ انگریزوں کے دیکھا دیکھی، ان کے پروپیگنڈے سے مرعوب ہوئے۔ ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں بھی یورپ اور انگریزوں سے مرعوب ہوئے، ان کی زندگی کو ترقی سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ہے ان المسلمین والمسلمات۔ جب یہ سوال حضرت اسماء نے عورتوں کی طرف سے کر لیا تو قرآن کی آیتیں اتری۔ ان المسلمین، اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، ان المسلمین، مسلمین کے بعد پھر مسلمات، والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین اور مؤمنات، والقانتین والقانتات، قانتین کا ذکر ہے تو قانت، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو قانت کہتے ہیں، والصادقین، اور اللہ کی دین کی تصدیق کرنے والے مرد، والصادقات، اللہ کی دین کی تصدیق کرنے والے خواتین اور عورتیں۔ جہاں مرد کا ذکر ہے وہاں عورت کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ والصابرین، دین کے بارے میں صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور وہ خواتین جو دین کے بارے میں صبر کرتے ہیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے خشوع، ڈرنے والے، دل میں ڈرنے والے مرد اور اللہ سے دل میں ڈرنے والے عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے والے خواتین اور عورتیں، والصائمین، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اللہ کے دین کے لیے روزہ رکھنے والے خواتین، والحافظین، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرتے ہیں گناہ سے، زنا سے، بدکاری سے، والحافظات، اور وہ خواتین جو اپنی شرمگاہ کو، اپنے جسم کو، اپنے حیا کو محفوظ کرتے ہیں۔ عورتوں کا بھی ذکر آیا۔ والذاکرین اللہ، اور وہ مرد جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں، والذاکرات، وہ خواتین، وہ عورتیں جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں مرد کا ذکر آیا، جس مرد کی صفت کا خدا نے ذکر کیا، وہاں عورت کی صفت کا بھی ذکر کر لیا۔ کیا ہے ان کے لیے، ان مردوں کے لیے بھی، ان عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھلی مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ، معاف کر دوں گا۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مرد اور ایسے خواتین کے لیے اجر عظیم ہے۔